السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی ٹائم کی ولاگ کے بعد آج ہم پھر سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پہلے پارے کے سورۃ البقرہ کی 4 رکوع ہو چکے ہیں، تو اب ہم انشاءاللہ آج سے ہمارا 5واں رکوع سٹارٹ کرتے ہیں، اور چوتھا رکوع تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، تو ہم اس میں آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو قاعدے کو، قرآن پاک کو پڑھانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ کو تجوید ادائیگی اور اس کے کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، زیر پیش۔ اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ اپنی ادائیگی، تجوید اور حروف کو پڑھنے کا، ادا کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ حرکات کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یا بنی، جیسے یا بنی لکھا ہے تو کچھ لوگ مجہول پڑھتے ہیں حرکات کو، تو اس کا، ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ تاکہ اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنی ادائیگی کو قرآن پاک کی بہتر کر سکیں۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی، یا کھڑا زبر یا ہے، یا کو ہمیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بنی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، اور لیکن اسی دوسرے کلمے میں حمزہ کی اپنی اصلی شکل ہے، تو اس مد کو ہم ایک الف کی مقدار نہیں، ہم اس کو تقریباً 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ مد لازم ہے، مد جائز ہے، مد واجب نہیں ہے، تو ہم اس کو 4 الف کی مقدار، 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، تو ہمیں اسے پڑھنا ہے یا بنی۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یا بنی اسرا، نہ اس کو کھینچتے ہیں، نہ ہی اس کو اس کی مد کا خیال رکھتے ہیں، بس پڑھتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یا بنی، یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، یا مدہ کو 3 الف کی مقدار، کیونکہ دوسرے کلمے میں حمزہ کی اپنی عارضی شکل ہے۔ اسرائیل اذکروا، حرف مدہ کے بعد حمزہ کی اپنی اصلی شکل ہے، اسی کلمے میں، یہ کلمہ ایک کہلاتا ہے، جو کلمہ کہلاتا ہے وہ یہ ایک کلمہ ہے، تو یہاں پہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہے، تو مد واجب اس مد کو 1 سے 4 یا 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگ یہاں پہ آپ کو یہ غلطی بتاتی چلوں، جیسے اس ہے، حمزہ سین زیر اس، تو لوگ پڑھتے ہیں یا بنی ایس، ہم ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ مجہول پڑھنا بھی قرآن پاک کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ادائیگی کو ہم جس طریقے سے درست ادا کریں گے تو ہمارے لیے مخارج کا بہتر سیکھنا فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل اذکروا، حمزہ عرف مدہ ہے، یہاں پہ عرف یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ اچھا، یہاں پر ہوگی، ہم جہاں پہ اگر ہم نے یہاں پہ جیسے انعمت علیکم پہ ہم نے وقف کیا، تو ہم اسے پچھلے 2 کلمے دوبارہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے۔ اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ وقف کر دیا تو یہیں سے آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے، نہیں، ہمیں اس طریقے سے پڑھنا ہے، جب ہم نے یہاں پر وقف کیا علیکم پر، تو ہم پیچھے سے انعمت سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 1-2 کلمے پیچھے کر کے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہاں پہ ہمیں وقف کرنا لازم ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ یہاں پر ہم قاعدہ کریں گے، کون سا قاعدہ ہوگا، جو کہ میں آپ کو قواعد میں بتا چکی ہوں۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ حرف اخفا کے 15 حروف میں سے زا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہوگا، یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا، اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہ جو دائرہ نا یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ انزلت مصدقا لما، قاف 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے لام ہے، تو یہاں پر ہوگا ادغام بلا غنہ کا قاعدہ، یہاں پر ہوگا ادغام بلا غنہ، یعنی یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ معکم
معکم میم ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے واو ہے، تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا. یہاں پر بلا غنہ کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو جلدی سے کم کر کے پڑھیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، معکم ولا تکونوا اولا. یہاں پہ ہوگی مد اصلی یعنی مد جائز. اس مد کو 1 سے 3 4 کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر 2 کلموں کے درمیان میں حرف مدہ آ رہا ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ کی اپنی عارضی شکل ہے. یہ جو شکل ہے حمزہ کی، یہ اس کی عارضی شکل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، کافرین بھی اقلاب کا قاعدہ ہے. 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف مدہ کیا نام ہے، حرف با آ رہا ہے، اور یہ دونوں کے یہاں پہ کہ چھوٹی سی میم ہے، چھوٹی میم آ جائے اور حرف با آ جائے تو یہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں اور اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. ہمیں نہیں پڑھنا ہے وَإِي، بالکل نرمی اور معروف طریقے سے اس کو ہمیں پڑھنا ہے تاکہ ہم جب اس کو ادا کریں تو یہ ہمارا مجہول نہ ہو. اکثر لوگ غلطی یہ کرتے وَإِي نہیں، ہمیں پڑھنا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا بِالْحَقِّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ. ٹھیک ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَلْبِسُوا، ہم اس کو سو کر کے نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے سین کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. جیسے سین واو لام ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں پڑھنا ہے سین لام پیش سل. سین کو ہمیں یہاں پر لام کے ساتھ ملانا ہے تو یہ لفظ بنے گا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ. ٹھیک ہے، یہاں پر جو واو اور الف کیا ہے، سائلنٹ ہو جائیں گے. ہمیں اسے وہ پڑھنا نہیں ہے، ہمیں اسے سین کے ساتھ لام کو ملا کے پڑھنا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اکثر پڑھتے بالباطل، نہیں، ہمیں اسے پڑھنا ہے بالباطل. تو آ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. تا کی موٹائی کو تا سے نہیں بدلنا، باریک تا نہیں پڑھنا ورنہ وہ تا کی شکل اختیار کر لے گا. ہمیں تو موٹا پڑھا جاتا ہے تو تو کو موٹا کر کے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بالباطل وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. جیسے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا سین کو لام سے پڑھنا ہے ملا کے، یہاں پر میم کو لام سے ملا کے پڑھنا ہے. واو اور الف یہاں پر سائلنٹ ہو جائے گا. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. صحیح ہے، وقف کریں گے تو ہم حق قلقلہ کریں گے، لیکن وقف نہیں کریں گے تو ہم اسے ملا کے پڑھیں گے بغیر قلقلے. یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف تا آ رہا ہے، اخفا کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے حرف تا ہے تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے وَأَنْتُمْ. اب یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. میم ساکن کے بعد یہاں پر تا ہے تو ہمیں یہاں پر ادغام شفی کا قاعدہ ہوگا. یہاں پہ ادغام مع الغنہ بھی نہیں ہوگا، ادغام بلا غنہ بھی نہیں ہوگا، ادغام شفی کا قاعدہ ہوگا کہ جہاں پر حرف یرملون کے حرف ہٹا کے میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے حرف یرملون کے حرف ہٹا کر تو وہاں پہ ادغام شفی کا قاعدہ ہوگا. نوٹ کر لیں آپ لوگ. میم ساکن کے بعد حرف تا ہے، حرف میم ساکن کے بعد حرف یرملون کے حروف ہٹا کر جتنے بھی حروف آ جائیں تو وہاں پر ادغام شفی کا قاعدہ ہوگا. میم ساکن کے قواعد میں یہ شامل ہے. ٹھیک ہے، تعلمون یہاں پہ سکون کا قاعدہ ہوگا. یہاں پہ ہم وقف کو کلمے کے آخر میں حرف کو ہم خود ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں. سکون اصلی نہیں ہے، سکون عارضی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ نون کو ہم خود وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے سناتی ہوں پورا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ کو ہر ایک کلمے کے بارے میں، اس کی ادائیگی کے بارے میں تفصیلی بتاتی چلوں اور آپ کو پھر آخر میں اس کا وضاحت کے ساتھ پورا پڑھ کے سناؤں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو جتنا اپنے آپ قرآن پاک کو ہم اپنے ادائیگی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سے مستفید ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے قرآن پاک کی ادائیگی کو بہتر کر سکے۔ پلیز لائک اینڈ شیئر مائی چینل۔ اللہ حافظ۔